ہم لوگ ذرا سی بیماری ہوتی ہے تو ہم لوگ تو گیو اپ کر دیتے ہیں کہ یار اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جن کی لیگس نارمل بھی ہوتی ہیں مطلب اسٹرانگ بھی ہوں تو وہ بھی گھبراتے ہیں اس مشین سے, اور اس پہ بھی میں 100+ لگاتا ہوں ماشاء اللہ سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رمشا جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرو پاکستان ڈیجیٹل میڈیا. میں اس وقت ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ موجود ہوں جس کو دیکھ اور سن کر آپ حیران ہوں گے. میں موجود ہوں اس وقت اسلام آباد میں, اور میرے ساتھ عبداللہ ناصر موجود ہیں جو کہ اسپائنل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, اور یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جس کا علاج تو ہے ہی نہیں لیکن اس کی ریکوری بھی بہت کم ہوتی ہے. لیکن عبداللہ ناصر ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس کو ریکور کیا. آئیے مزید جانتے ہیں ان سے انہی کی زبانی انہی کی کہانی. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو اسپائنل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, آپ نے اس کو ریکور کیسے کیا, آپ کی موٹیویشن کون تھا؟ کیونکہ ہم لوگ ذرا سی بیماری ہوتی ہے تو ہم لوگ تو گیو اپ کر دیتے ہیں کہ یار اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ نے ڈس ایبلٹی کو اتنا ریکور کیا, تو یہ کیسے کیا؟ بیسکلی ریکور کرنے کے لیے یہ تھا کہ میں نے اپنی جرنی آج سے 12 سال پہلے سٹارٹ کی تھی ریکوری کی. تو اس میں موٹیویشن کے لیے تو میں خود اپنی موٹیویشن خود تھا, کیونکہ اس سے جب فرسٹ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ریکور ہونے والے قریب تر کوئی بھی نہیں ہے, تو اس لحاظ سے میں نے جب یہ فیصلہ لیا تھا کہ اس کو امپروو کرنا ہے تو تب تو مائنڈ میں آتا بھی نہیں تھا کہ اتنا امپروو کیا جا سکتا ہے, مگر میں نے گول سیٹ کیا ہوا تھا کہ اس ایج تک اس کو آلموسٹ ختم کر دینا ہے, اور میں ماشاءاللہ سے اس کے کافی حد تک پہنچ چکا ہوں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مطلب علاج نہیں اتنا مل رہا ہوتا, تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جا کے کہیں سے دم وغیرہ کروائیں. تو آپ کو کبھی اس کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے لوگوں نے تو کہا ہے, مگر میں نے کبھی خود اس چیز پہ عمل نہیں کیا, کیونکہ جو بندہ خود دعا کر سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ سب سے ضروری ماں باپ کی دعائیں, پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی عزیز ہیں جو آپ سے صحیح خلوص رکھتے ہیں, وہ ان کی دعائیں ضرورت, نہ کہ اس بندے کی جو آپ کو جانتا بھی نہ ہو. ہم لوگ جب اسکولز میں ہوتے ہیں, اسپیشلی بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, تو وہ کوئی اسکول میں ایسا بچہ ہے جو ڈس ایبل ہو تو اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی ہیں. تو کیا آپ نے اپنے اسکول لیول کالج لیول پہ ایسا فیل کیا؟ بیسکلی وہ تو سب جن کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے انہیں فیس کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت کسی نہ کسی لیول پہ, مگر میرا شروع سے مینٹلی طور پہ اتنا میں شعور رکھتا تھا کہ سائیکالوجیکل طور پہ جو گروپ ایسا کرتا تھا ود ان فیو ڈیز میں اس کو کنٹرول کر لیتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے اسٹارٹنگ میں جو میری ٹیچر تھیں وہ ایز اے گارڈین اینجل بن کے میرے لیے آئی تھیں, تو وہ میرے مطلب بگ پارٹ آف ایجوکیشن میں انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. آپ کو جم میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور آپ نے اپنے جم کے ہی تھرو خود کو ریکور کیا ہے, تو آپ کا اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے یہی ہے کہ جم میں نے جب سٹارٹ کی تھی لوگوں کے لیے ایز اے ہابی ہوتی ہے, میرے لیے وہ ایز اے پیشن ہے, کیونکہ جب نیئر ٹو امپاسبل چیز کے لیے کوئی تگ و دو کر رہا ہو تو اس میں پھر بندے کو یہ نہیں کرنا ہوتا کہ کبھی چلے گئے کبھی نہ گئے. کنسسٹنسی جتنی رہے گی اتنا ہی امپرومنٹ آئے گی. اور ایون کہ میری بیسکلی جو پراپر موٹیویشن یہ بھی تھی ریکوری کی کہ سائنس کو رانگ پروو کرنا ہے کہ سائنس سے بھی اوپر کچھ چیز ہے جو ہمارے کیا کہتے ہیں نان مسلم جس چیز کو نہیں بلیو کرتے, بٹ ایز بینگ اے مسلم ہم اس چیز کو کرتے ہیں کہ جہاں پہ سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ میرے رب کی قدرت سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں اب تک کی ریکوری کے حوالے؟ ریکوری تو آپ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس کے علاوہ آپ کی کیا اچیومنٹس؟ اس کے علاوہ اچیومنٹس یہ ہے کہ میں نے ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود اپنی ایجوکیشن ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ اس ٹائم میں 120 kg بینچ پریس اینڈ لیگ پریس, جو لیگ پریس کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ
جو جن کی لیگس نارمل بھی ہوتی ہیں, مطلب اسٹرانگ بھی ہوں, تو وہ بھی گھبراتے ہیں اس مشین سے, اور اس پہ بھی میں 100+ لگاتا ہوں ماشاء اللہ سے. آپ کی اب تک کی تو کہانی سنی, ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ آپ ان فیوچر لوگوں کے لیے مطلب اپنے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کی کیا پلانس؟ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے بیسکلی یہی کرنا چاہیں گے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے, اور ان کو موٹیویٹ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایگزامپل بنا جائے, کیونکہ لوگ زبان سے زیادہ بائی ایگزامپل سیکھتے ہیں. تو جب میں اپنا ایگزامپل ان کے سامنے پیش کروں گا کہ میں اس لیول سے اس لیول پہ گیا ہوتا, تو میری بات کرنے میں یا میرے موٹیویٹ کرنے میں زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس چیز کے کہ میں صرف زبان سے کہتا رہوں اور خود نہ کچھ اچیو کر سکوں. تو سب سے پہلے اس لحاظ سے میں اپنے اوپر فوکس کر کے دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, اور اس میں میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں. ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ مطلب ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ ہمیں پرفیکٹ لوگ چاہیے, دوست برے وقت میں دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو اس سارے سفر میں دوستوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ میرے ماشاءاللہ سے دوست تقریباً سارے ہی اچھے رہے ہیں. باقی کچھ ہوتے ہیں بندے جو دوستوں کے لحاظ سے انہیں دوست نہیں کہا جا سکتا, دوست کے بھیس میں دشمن کہا جا سکتا ہے. تو ان کو بس بندہ یہ ہوتا ہے کہ اگنور کرے, کیونکہ چھوٹی موٹی ہرڈلس تو زندگی میں آتی رہتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ ان ہرڈلس کو لے کے انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے, ان کو فیس کرے اور موو آن. آپ اپنے جیسے لوگوں کو یا ان پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اپنے بچوں کا علاج نہیں کرواتے یا اپنے بچوں کو ریکوری کی طرف نہیں لے کے آتے, بلکہ وہ ان بچوں کو بھی بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بچہ اسی کا شکار رہتا ہے اور ڈپریشن سے لوگ پھر مر جاتے ہیں؟ تو ایسے بچوں یا پیرنٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ میسج دیں گے کہ اپنی اولاد کو نگلیکٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں. اور آج کل کا آج سے 200 سال پہلے والا دور تو نہیں ہے, کیونکہ آج کل کا تو دور مائنڈ گیم ہے. نہ جو پاکستان کی یا پوری دنیا کی 95% آبادی جو ہے کام کر رہی ہے, وہ فزیکلی کر رہی ہے, مگر ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اوپر والے 5%. ان کا کام کیا ہے؟ صرف مائنڈ سے کنٹرول کرنا, نہ کہ فزیکل باڈی سے. تو اس چیز سے کسی کو نگلیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو چیز نہیں ہے اس کے اوپر بیٹھ کے رونے سے بہتر ہے کہ اس چیز کو امپروو کیا جائے جو آپ کے پاس ہے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی, اور یقیناً عبداللہ ناصر ایک موٹیویشنل انسان ضرور بنیں گے آپ لوگوں کے لیے. اور ان پیرنٹس اور ان بچوں سے میری بھی یہی گزارش ہے جو عبداللہ کی طرح کے لوگ ہیں کہ وہ اپنی بیماری کو اپنی معذوری کو مجبوری نہ بنائیں, بلکہ وہ اس کو ریکوری کی طرف لے کے آئیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.